الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم۔ محترم حضرات، گزشتہ احرام کی پابندیاں اور احرام پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق تفصیل سے باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ عمرے کے 4 کام، عمرے کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان ساری باتوں کو جانیں گے۔ تو دیکھیں، عمرے کے 4 کام ہیں، ان میں 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ پہلا کام جو فرض ہے اس میں ایک احرام پہننا ہے اور اسی کے ساتھ عمرے کی نیت کرنا ہے اور تلبیہ پڑھنا ہے۔ دوسرا کام جو فرض ہے وہ طواف کرنا ہے اور طواف کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ ساری باتیں فرائض کے تعلق سے تھی۔ پہلا فرض احرام پہننا اور اسی کے ساتھ عمرے کی نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا۔ دوسرا کام طواف کرنا اور طواف کے بعد 2 رکعت نفل نماز واجب پڑھنا۔ اب 2 واجبات ہیں، ان میں پہلا واجب صفا مروہ کی سعی کرنا ہے اور دوسرا واجب حلق کرنا، یعنی سر سے بال کو صاف کرنا ہے، یا پھر قصر کرنا، یعنی سر کے بال کو کتروانا۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ حلق کروانا یعنی سر سے بال کو صاف کروانا افضل ہے، اور قصر کرنا یعنی بال کم کرنا، بال کو کتروانا، یہ کام اسی وقت جائز ہے جبکہ سر کے بال کم از کم 1 کوڑے یعنی 1 انچ کے برابر ہوں یا اس سے بڑے ہوں۔ اگر اس سے چھوٹے ہیں تو حلق کروانا ضروری ہے، اس وقت بال کتروانے سے کام نہیں چلے گا، قصر کرنے سے کام نہیں چلے گا، حلق کروانا ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کثرت سے تلبیہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس کا ترجمہ ہے کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں اور ساری بادشاہت تیرے لیے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب بھی ہم تلبیہ پڑھیں گے تو 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور یہ دعا مانگیں: اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ برحمتک من النار۔ اے اللہ، میں تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں اور تیری رحمت کے واسطے سے دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس مقدس سفر کے درمیان کثرت سے تلبیہ پڑھنا چاہیے، درود شریف اور دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ صبح اور شام، اٹھتے بیٹھتے، باہر جاتے وقت، کہیں سے آئے اس وقت، لوگوں سے ملاقات کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، اور اسی طرح سوار ہوتے وقت، سو کر اٹھتے وقت، بہرحال ہر وقت جتنا ہو سکے اتنا تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور جب بھی ہم تلبیہ پڑھیں تو تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو ترجمہ ہے اس کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں، تو پڑھنے میں ایک عجیب قسم کی لذت محسوس ہوگی۔ اب مکہ پہنچ کر اپنا سامان حفاظت سے جہاں پر بھی اپنی رہائش ہو یا قیام گاہ ہو وہاں رکھ کر اگر آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کر لیں، اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل کریں، اور بہتر یہ ہے کہ غسل کرتے وقت کسی بھی قسم کا صابن استعمال نہ کریں، اور اگر صابن استعمال کرنا ہے تو خوشبودار صابن کے استعمال سے بالکل پرہیز کریں، ورنہ دم لازم ہو جائے گا۔ بدن سے میل کچل نکالنے میں تکلف نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر غسل کی ضرورت نہ ہو تو وضو کر کے اطمینان سے مسجد حرام کی طرف
روانہ ہو جائے۔ یہاں پر اپنے ساتھ کون سے سامان کو لے جانا ہے یہ یاد رکھیں۔ اپنے ساتھ حج اور عمرے میں پڑھی جانے والی دعاؤں کی کتاب لے لیں، 7 دانے کی تسبیح رکھ لیں، چپل رکھنے کے لیے تھیلی رکھ لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جب مسجد حرام میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اس دعا کو پڑھ کر مسجد میں داخل ہوں۔ اب ہم لوگ اپنی نظریں جھکا کر ادب کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوں گے، اور جیسے ہی کعبہ پر ہماری نظر پڑے تو فوراً دعا مانگنا شروع کر دیں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی جو پہلی دعا کی جاتی ہیں وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے ایسی دعا کرے جو سب سے بہتر ہو۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا دعا کرنی چاہیے، تو دیکھیں مثال کے طور پہ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام اور تیرے نیک بندوں نے جو بھی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہیں اس کا بھرپور حصہ مجھے اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور، فتن اور برائی سے پناہ مانگی ہیں ان تمام سے میری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد حجر اسود کے پاس آ جائیں اور یہیں سے طواف شروع ہوگا، اور یہاں پر کعبۃ اللہ کے بالمقابل مسجد حرام کی طرف گرین لائٹ لگی ہوئی ہے جو حجر اسود کے بالمقابل ہے۔ اسی جگہ سے طواف شروع کرنا ہے، اور اس طرح شروع کرنا ہے کہ ہمارا سیدھا کندھا ہری لائٹ کی طرف ہو، گرین لائٹ کی طرف ہو، اور الٹا کندھا حجر اسود کی طرف ہو۔ اور اس کے بعد جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمرہ کرنے سے پہلے ہم تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے، تو بس یہیں سے 5-10 قدم پیچھے سے ہم تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ اب طواف کی کیا نیت کریں اور طواف کے درمیان کون کون سی دعا ہم پڑھیں گے، ان ساری باتوں کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ان ساری باتوں کو ان تمام حجاج کرام تک پہنچا دیجیے جو اس سال سفر حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، تاکہ ان کا سفر کامیاب بنے اور ثواب دارین حاصل کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی خدمت کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔